الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا یہ پروگرام شہادت فاروق و حسین کے عنوان سے معنون ہے۔ شہادت فاروق و حسین عنوان دے کر گوئے کہ پورے علاقے کو، تمام انسانیت کو اشتہار کے اندر ایک سبق دیا گیا ہے کہ حسین اور فاروق جدا نہیں تھے۔ حسین اور فاروق آپس کے اندر ایک ہی تھے۔ ام المؤمنین والمؤمنات سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اگر اس رشتے کو دیکھا جائے تو عمر کی بیٹی حفصہ حسین کی نانی نظر آتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا۔ میرے اللہ نے فاطمہ کو ایک بیٹی ام کلثوم بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق کے ساتھ کیا تھا۔ اگر اس رشتے کو دیکھا جائے تو عمر داماد علی نظر آتے ہیں، عمر داماد بطول نظر آتے ہیں، اور اگر حسین کی طرف دیکھتے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے برادر نسبتی کہلائے جاتے ہیں۔ تو آپس کے اندر ان کی رشتہ داریاں نظر آتی ہیں، بلکہ میں تو یوں کہوں گا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آپس کے اندر رشتہ داریاں پائی جاتی ہیں۔ جب کسریٰ بادشاہ کی بیٹیاں گرفتار ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں لائی گئی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، امیر المؤمنین یہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، آپ ان کو اختیار دے دیں، یہ جہاں چاہیں جہاں نکاح کرنا چاہیں ان کے لیے اجازت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دی۔ اللہ نے ان تینوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی تو ان تینوں میں سے ایک نے کہا کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کے ساتھ نکاح کروں گی۔ دوسری نے کہا کہ میں عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر کا انتخاب کرتی ہوں، اور تیسری شہزادی کہنے لگے کہ میں حسین ابن علی کا انتخاب کرتی ہوں۔ وہ کہ ابو بکر عمر علی کے بیٹے
یہ آپس کے اندر ہمیں ہم زلف نظر آتی ہے۔ ایک اور رشتہ ہمیں نظر آتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے۔ ایک بیٹے کا نام عبد الرحمن بن ابی بکر ہے، دوسرے کا نام عبداللہ بن ابی بکر ہے، اور تیسرے بیٹے کا نام محمد بن ابی بکر ہے۔ عبداللہ شہید ہو جاتے ہیں، 2 بچے باقی بچتے ہیں، ایک کو عبد الرحمن کہا جاتا ہے اور دوسرے کو محمد کہا جاتا ہے۔ جب محمد جوان ہوئے، ان کی شادی ہوئی، تو اللہ نے انہیں بیٹا قاسم عطا فرمایا۔ عبد الرحمن کی شادی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ عبد الرحمن کو بیٹی عطا فرماتی ہے، وہ اپنی بیٹی کا نام اسما رکھتے ہیں۔ اسما اور قاسم کا آپس کے اندر نکاح ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بعد کے اندر ایک بیٹی عطا فرماتی ہے جسے ام فروہ کہا جاتا ہے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رشتے کے اندر پڑپوتی لگتی ہے۔ اب ام فروہ کا نکاح کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ ام فروہ کا نکاح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے امام باقر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہوتا ہے، جو حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے لخت جگر تھے، حسین ابن علی کے پوتے لگتے ہیں۔ ان کا جب آپس کے اندر نکاح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا عطا فرماتے ہیں۔ یہ اپنے بیٹے کا نام جعفر صادق رکھتے ہیں، جنہیں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب امام جعفر صادق بڑے ہوتے ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا عطا فرماتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کا نام علی رضا رکھتے ہیں۔ جب علی رضا بڑے ہوتے ہیں، یہ شادی کرتے ہیں، اللہ انہیں بیٹا عطا فرماتے ہیں، اپنے بیٹے کا نام موسیٰ کاظم رکھتے ہیں۔ اللہ موسیٰ کاظم کو بعد کے اندر بیٹا عطا فرماتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کا نام محمد تقی رکھتے ہیں، جو امام تقی کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ جوان ہونے کے بعد، شادی کے بعد امام تقی کو بیٹا عطا فرماتے ہیں، وہ اس کا نام محمد نقی رکھتے ہیں۔ نقی جوان ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے، اللہ انہیں بیٹا عطا فرماتے ہیں جس کا نام حسن عسکری رکھا جاتا ہے۔ اگر ان کے شجر نسب کے اوپر غور کیا جائے تو ان تمام کے بڑے اور ذمہ دار ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نظر آتی ہیں۔ تو یہاں بھی الحمدللہ آپس کے اندر رشتہ داریاں پائی جاتی ہیں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی رشتہ داری پائی جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے عبداللہ بن عمر بن عثمان کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ عثمان پیغمبر کے داماد ہیں اور عثمان کا پوتا نواس رسول کا داماد ہے۔ تو یہاں بھی آپس کے اندر رشتہ داریاں نظر آتی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین کی جب رشتہ داری کو آپس کے اندر دیکھتے ہیں، ہمیں یہاں بھی آپس کے اندر ایک نظر آتے ہیں، علیحدہ نظر نہیں آتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ تھی، جسے میمونہ بنت ابی سفیان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹی عطا فرماتے ہیں جس کا نام سیدہ لیلہ رکھا جاتا ہے۔ یہ امیر معاویہ کی رشتے کے اندر بھانجی لگتی ہے۔ ان کا نکاح حضرت حسین ابن علی کے ساتھ ہوتا ہے، جن کے بطن سے اللہ تعالیٰ حسین ابن علی کو علی اکبر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں بھی الحمدللہ یہ آپس کے اندر ایک نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام حضرات کو آپس کے اندر جوڑ دیا تھا، آپس کے اندر محبتیں اور الفتیں پائی جاتی ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ میرے محبوب نے ایک مرتبہ حسین ابن علی کو اپنے پاؤں مبارک کے اوپر کھڑا کیا، حسین کے دونوں بازوں کو پکڑا، حسین کو اوپر کی جانب اٹھایا، حتیٰ کہ حسین کے ننھے منھے قدم علم نشرہ لک صدرک والے سینے پر آ گئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ والے چہرے کے سامنے حسین ابن علی کا چہرہ آیا۔ میرے پیغمبر نے اپنے مبارک ہونٹ حسین ابن علی کے ہونٹ پہ رکھے، حسین ابن علی کے ہونٹوں کا بوسہ لیا اور اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا مانگی، اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی حسین سے پیار کر۔ اور جب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی
حسین کے ساتھ محبت کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں بھی نظر آتا ہے میرے پیغمبر حسین ابن علی کے کبھی رخسار کا بوسہ لیتے، کبھی ہونٹوں کا بوسہ لیتے، کبھی گردن کا بوسہ لیتے، کبھی ناف کا بوسہ لیتے، اور میرے پیغمبر حسین کے جسم کو سونگھتے بھی تھے۔ ہم امتی ہونے کے ناطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ بچوں سے پیار کرنا، بچوں کی کس کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن بچے کا جسم سونگھنا سمجھ کے اندر نہیں آتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں حسین ابن علی کے جسم کو سونگھتا ہوں تو مجھے اس کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مروان آیا۔ ابو ہریرہ کی طبیعت خراب تھی، چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ مروان کہنے لگا ابو ہریرہ آپ حسین ابن علی کے ساتھ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ اپنی چارپائی کے اوپر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، مروان کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا مروان میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فاطمہ کے گھر کے قریب سے گزر رہا تھا تو اندر سے حسین کے رونے کی آواز آئی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ میرا شہزادہ حسین کیوں رو رہا ہے؟ اللہ کے نبی پیاس لگی ہوئی ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں۔ محبوب نے فرمایا حسین مجھے پکڑا دو۔ فاطمہ نے اپنا بیٹا حسین نبوت کو دے دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا، آپ نے حسین کو دونوں ہاتھوں میں لیا، حسین کو سینے کے ساتھ لگایا، آپ نے ایک ہاتھ سے حسین کے منہ کو کھولا اور اپنی نبوت والی زبان حسین کے منہ میں ڈال دی۔ حسین نے نبوت کی زبان کو چوسنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ حسین کی پیاس بھی بجھ جاتی ہے، حسین کو نیند بھی آ جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا مروان میں اس حسین کے ساتھ محبت کیوں نہ کروں جس نے بچپن کے اندر اپنے نانا کی زبان کو چوسا تھا۔ نانا نبی ہے باپ ہے حیدر حسین کا، نانا نبی ہے باپ ہے حیدر حسین کا، رتبہ ہے دو جہاں میں برتر حسین کا، نیزوں پہ سر شہیدوں کے تھے شان دیکھیے، سارے سروں سے اونچا رہا سر حسین کا، گھر بار لٹایا نانا کی امت کے واسطے، ہوتا ہے ذکر اس لیے گھر گھر حسین کا، صبر عظیم خدا سے وہ لے کے آئے تھے، دریا نہیں تھا دل تھا سمندر حسین کا، مجھ کو یقین ہے ہاں ملیں گے ہزار پھل، میں بھی تو لیتا ہوں نام اکثر حسین کا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری والدہ نے کہا بیٹا حذیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئے کتنے دن ہو چکے ہیں؟ میں نے کہا امی اتنے دن ہو چکے ہیں میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں نہیں جا سکا۔ تو ماں نے کہا بیٹا روزانہ جایا کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ کی خدمت میں عرض کیا کہ امی آپ مجھے اجازت دیں کہ مغرب کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ادا کروں۔ والدہ نے اجازت دے دی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے کہا امی میں آج نماز کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے لیے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ والدہ نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ حضرت حذیفہ چل پڑے۔ میں نوجوانوں کی خدمت کے اندر درخواست کروں گا بلکہ ان تمام احباب سے گزارش کروں گا جن کو اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر بوڑھے ماں باپ نظر آتے ہیں، جب بھی کسی اللہ والے کے پاس جائیں، کسی عالم کے پاس جائیں، بزرگ کے پاس جائیں تو اپنے والدین کے لیے ان سے دعا ضرور کروایا کریں۔ حضرت حذیفہ اپنی والدہ سے کہتے امی جب میں اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا اپنے لیے بھی دعا کرواؤں گا اور آپ کے لیے بھی دعا کرواؤں گا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی، اللہ کے نبی کسی کام کے اندر مشغول ہو گئے، میں دعاؤں کی درخواست نہ کر سکا حتیٰ کہ عشاء کی نماز کا وقت ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز پڑھا کر اپنے حجرے کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت حذیفہ فرماتے میں آپ کے پیچھے چل پڑا، میرے چلنے کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے اور آپ
آپ نے فوراً میری طرف دیکھ کے فرمایا کون ہو؟ پھر خود ارشاد فرمایا حذیفہ ہو۔ میں نے جواب دیا جی اللہ کے نبی حذیفہ ہوں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کے چہرے کی طرف دیکھ کے فرمایا حذیفہ اللہ تعالیٰ تیری اور تیری والدہ کی بخشش فرما دے۔ حضرت حذیفہ فرماتے میں نے دعاؤں کی درخواست نہیں کی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ میرے محبوب جب کسی کے چہرے کو دیکھتے تھے تو آپ اس کے چہرے کو دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ سوال کیا کرنا چاہتا ہے۔ اور یہی چیز جب میں عمر کی زندگی کے اندر دیکھتا ہوں تو عمر کے اندر بھی نظر آتی ہے۔ وجہ یہ تھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ میرے پیغمبر نے تمام صحابہ کے اندر صرف عمر کے بارے میں فرمایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انبیاء کے معجزات کی جھلکیاں ہمیں عمر کی کرامات کے اندر نظر آتی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر کی خلافت کا زمانہ تھا، میں رات کے وقت اپنے گھر کے اندر سویا ہوا تھا، میں نے خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے۔ آپ نے فجر کی نماز میں مخصوص صورتوں کی تلاوت فرمائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے آپ صحابہ کی طرف رخ انور کر کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت مسجد نبوی کے دروازے سے اندر داخل ہوئی، اس کے ہاتھ کے اندر ایک پلیٹ تھی۔ آپ علیہ السلام کی خدمت کے اندر پیش کی، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ حضرت علی فرماتے میں آپ کے بالکل پیچھے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو پیغمبر نے کھجور اٹھا کے مجھے دی، فرمایا کہ علی یہ کھجور کھا لو۔ حضرت علی فرماتے میں نے کھجور کو منہ میں رکھا، چبانا شروع کیا، مجھے مزہ آیا، میں اس مزے کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتا۔ اچانک میری آنکھ کھل جاتی ہے، میں بڑا پریشان ہو گیا۔ کتنا اچھا خواب تھا کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کھجوریں کھا رہا تھا۔ فرماتے تہجد کا وقت تھا، میں نے نفل ادا کر لیے۔ نفل ادا کر کے جب فجر کا وقت ہوا نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کی طرف چلا گیا۔ مجھے مسجد نبوی کے اندر امام کے بالکل پیچھے نماز پڑھنے کی جگہ مل گئی۔ میں نے عمر کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی کے اندر اسی انداز میں چلتے ہوئے دیکھا جس طرح خواب کے اندر نبی علیہ السلام کو چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ عمر مصلی نبوی کے اوپر تشریف لائے۔ عمر نے فجر کی نماز میں انہی صورتوں کی تلاوت فرمائی جو خواب کے اندر نبی علیہ السلام نے تلاوت فرمائی تھی۔ جب عمر نماز سے فارغ ہوئے مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ گئے۔ ایک عورت مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں پلیٹ تھی، کسی ذریعے سے عمر کے پاس وہ پلیٹ بھجوائی۔ حضرت عمر نے اس پلیٹ کو بائیں ہاتھ میں پکڑا، پلیٹ کھجوروں کے ساتھ بھری ہوئی تھی، مدینہ طیبہ کی کھجور تھی۔ حضرت علی فرماتے عمر نے وہاں سے کھجور اٹھائی اور کھجور اٹھا کے مجھے دی، فرمایا علی یہ کھجور کھا لو۔ حضرت علی فرماتے میں نے کھجور کو منہ میں رکھا، چبانا شروع کر دیا، مجھے اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا۔ ایک تو فجر کے بعد کا وقت تھا، مدینہ طیبہ کا ماحول تھا، مسجد نبوی کا ماحول تھا، دائیں بائیں صحابہ کرام موجود تھے، سامنے امیر المؤمنین تھے، دائیں طرف روضے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے مجبور ہو کے عمر سے کہا عمر ایک کھجور اور دے دو۔ حضرت عمر فاروق نے علی کے چہرے کی طرف دیکھ کے فرمایا علی اگر رات تجھے خواب کے اندر پیغمبر نے 2 کھجوریں دی ہوتی میں آپ کو 2 دے دیتا۔ حضرت عمر نے علی کے چہرے کو پڑھ کے بتا دیا تھا کہ علی رات خواب کے اندر کتنی کھجوریں ملی ہیں، اور یہاں پہ علی کھجور کس سے مانگتے ہیں؟ عمر سے مانگتے۔ تو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے بندہ اسی سے مانگتا ہے۔ حضرت علی کو عمر کے ساتھ محبت تھی تو فرمایا کہ عمر ایک کھجور اور دے دو۔ اگر یہاں پہ محبت نہ ہوتی، آپ اس کے اندر نفرتیں ہوتی تو علی عمر سے کھجور مانگ سکتے تھے؟ فجر کے بعد کا وقت ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت علی کا عمر سے کھجور مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ عمر اور علی کے اندر محبتیں پائی جاتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے حذیفہ کے چہرے کو دیکھ کر فوراً دعا دی، حذیفہ اللہ تیری اور تیری والدہ کی مغفرت فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ سے فرمایا حذیفہ کیسے آنا ہوا؟
حضرت حذیفہ فرماتے میں نے پیغمبر کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد تو آپ نے خود ہی بیان کر دیا، میں تو والدہ کی بخشش کے لیے دعا کروانا چاہتا تھا، آپ نے خود ہی مجھے بھی دعا دے دی، میری والدہ کو بھی دعا دے دی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ آج کی رات میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو اس سے پہلے دنیا کے اندر کبھی نہیں آیا، اس فرشتے نے آ کے مجھے بتلایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وہ کہ فرشتے نے آ کے یہ خبر دی تھی کہ اللہ نے حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ اور یہاں پہ ایک حدیث اور بھی سماعت فرما لیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار حسین ابن علی ہوں گے، اور جنت کے اندر بوڑھوں کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے۔ اب ابو بکر و عمر بھی سردار، یہ بھی سردار ہوں گے؟ جی ہاں، جو بندہ کلمہ پڑھتے پڑھتے اپنے بالوں کو سفید کر لیتا ہے اور سفید بالوں کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، بڑھاپے کی عمر میں دنیا سے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان بوڑھوں کا سردار جنت کے اندر ابو بکر و عمر کو بنا دیں گے۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نوجوان نے آ کے عرض کیا کہ حضرت ابو بکر و عمر کی شان تو بتا دیں۔ اللہ والے خاص موڈ میں تھے، فرمایا شان بتا دوں یا دکھا دوں؟ شان بتا دوں یا دکھا دوں؟ نوجوان حیران پریشان کہ حضرت آج تک ایسا جواب تو کسی نے نہیں دیا۔ تو اللہ والے نے فرمایا تمام صحابہ کی شان بتائی جاتی ہے، تمام صحابہ کی شان بیان کریں گے، لیکن ابو بکر و عمر کی شان دکھائیں گے۔ نوجوان نے کہا کہ حضرت وہ کیسے؟ اللہ والے نے فرمایا اگر ابو بکر و عمر کی شان دیکھنی ہو تو روضے رسول اللہ کے اندر دیکھ لو، جو آج بھی پہلو مصطفیٰ کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر کربلا کے میدان میں اپنی بیماری کی وجہ سے بچ جاتے ہیں، اللہ نے حسین ابن علی کی اس اولاد کا سلسلہ چلانا تھا تو زین العابدین کو کربلا کے میدان کے اندر زندہ رکھا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت عمر پیغمبر کے کتنا قریب تھے؟ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے چہرے کے ساتھ فرمایا عمر پیغمبر کے اتنا قریب تھے جتنا آج روضے رسول اللہ کے اندر قریب ہیں۔ حضرت ابو بکر و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہر جگہ اکٹھے پیغمبر کے ساتھ نظر آتے تھے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم مسجد کے اندر موجود تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، ادھر سے عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ صحابہ فرماتے پیغمبر اس انداز میں چلتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے۔ جب ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے دائیں بائیں ابو بکر و عمر شیخین کو دیکھا تو ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے چاند ستاروں میں آ چکا ہے، جیسے سورج کرنوں کے اندر آ چکا ہے، جیسے مرشد اپنے مریدوں کے درمیان چل رہا ہو، استاد شاگردوں کے ساتھ چل رہا ہو۔ تو ہمارے چہرے کے اوپر اس انداز کو دیکھتے ہوئے مسکراہٹ آ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ان دونوں ہاتھوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر اوپر کی جانب اٹھا کے فرمایا ھَکَذَا نُبْعَثُ یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن اسی طرح اپنی قبروں سے یوں اٹھائے جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی نے عمر کے ایمان کے حوالے سے کہا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پر، وہ کیا چیز تھی جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج بتاؤ تبدیلی کیسے آئی ہے۔ حضرت عمر کا جواب کیا تھا؟ سنی میں نے بہن سے وہ جو تو لے کر کتاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی البازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
روم کے بادشاہ نے ایک بندے کو تیار کیا اور کہا کہ جا کر عمر کو قتل کر دو۔ اس شخص نے کہا اگر عمر کو ختم کر دو مجھے کیا ملے گا؟ روم کے بادشاہ نے کہا اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کروں گا۔ وہ شخص بڑا خوش ہو گیا، علاقے سے چلتا ہے، اسلامی لباس پہن کر مدینہ طیبہ کے اندر پہنچا، لوگوں سے پوچھا تمہارے امیر المؤمنین کہاں پہ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا ہمارے عمر بیت المال کے اونٹ چرانے کے لیے جنگل کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ یہ شخص جنگل کے اندر پہنچا، عمر کو بیت المال کے اونٹ چراتے ہوئے دیکھا تو اس شخص نے پورے جنگل کا جائزہ لیا کہ گھنا درخت کہاں پہ ہے۔ ایک گھنا درخت نظر آیا تو اس درخت کے اوپر چھپ کے بیٹھ گیا۔ ارادہ یہ تھا کہ عمر دوپہر کو آرام کرنے کے لیے اسی درخت کے نیچے تشریف لائیں گے، میں چھپ کے وار کروں گا، عمر کو ختم کروں گا، بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو جائے گا۔ اللہ کی شان، عمر دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے اسی درخت کے نیچے تشریف لاتے ہیں۔ عمر نے ایک اینٹ کو اٹھایا اور تکیے کے طور پر اپنے سر کے نیچے رکھا۔ یہ 22 لاکھ مربع میل پہ اسلامی سلطنت کا جھنڈا لہرانے والا کتنی سادہ زندگی گزارتے ہیں، نہ کوئی گدا تھا، نہ کوئی چادر تھی، نہ چٹائی تھی، نہ تکیہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ زمین کے اوپر لیٹ گئے اور پتھر کو اٹھا کے اپنے سر کے نیچے سرہانے کے طور پہ رکھ لیا۔ یہ شخص انتظار میں تھا کہ عمر کی آنکھ بند ہو تو میں عمر کے اوپر وار کروں۔ حیران رہ گیا، سامنے جھاڑیاں تھیں، ان جھاڑیوں کے اندر سے ایک شیر نمودار ہوا۔ یہ بڑا خوش ہو گیا کہ جو کام میں نے کرنا تھا وہ جنگل کا درندہ کرے گا، لیکن دیکھ کے حیران رہ گیا جب تک عمر اس گھنے درخت کے نیچے آرام کرتے رہے وہ شیر عمر کے چاروں طرف گھوم کر عمر کا پہرا دیتا رہا، حتیٰ کہ عمر کی جب کافی دیر کے بعد آنکھ کھلی وہ شیر اپنی دم ہلاتے ہوئے جھاڑیوں کی طرف چلا گیا۔ اس شخص نے اوپر سے نیچے چھلانگ ماری اور عمر کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ عمر کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے بھائی میں نے تو آپ کو کلمے کی دعوت نہیں دی اور آپ یہ درخت کے اوپر چھپ کے کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ کہنے لگا عمر میں آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے جنگل کے اندر آ کے دیکھا کہ آپ کی تو جنگل کے درندے شیر بھی اطاعت کرتے ہیں، اور جب میں چشم تخیل سے دیکھتا ہوں تو عمر نے اس شخص سے کہا ہوگا تو جنگل کے شیروں کی بات کرتا ہے، میری تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ بات میں کر رہا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے گیا، میں نے آپ کے دروازے پہ دستک دی، اللہ کے نبی باہر تشریف لائے، آپ نے چادر اوپر لی ہوئی تھی، میں نے اپنا مقصد بیان کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیا۔ میں نے کافی دیر کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی چادر کے اندر کیا ہے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو ہٹایا۔ اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ ایک طرف حسن تھے اور دوسری طرف حسین تھے، تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے دونوں شہزادوں کو اپنے پہلو کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، آپ نے دونوں کو اٹھایا ہوا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ میں ان دونوں کے ساتھ پیار کرتا ہوں، بلکہ ان کے ساتھ جو محبت اور پیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت عطا فرما دیں گے۔ اس وقت آپ جتنے بھی حضرات آج کی مجلس کے اندر تشریف لائے ہیں، کیوں لائے ہیں؟ کہ ہمارے دلوں کے اندر حسین کی محبت ہے، حسین کے تذکرے سننے کے لیے ہم رات کے اس پہر کے اندر یہاں پہ جمع ہو چکے ہیں، ہم حسین کی محبت کے اندر یہاں پہ جمع ہوئے۔ جب حسین کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پائی جاتی ہے، محبت کے اندر چل کے آ چکے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی محبت حسین کی وجہ سے ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کیسے ہوتی ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا تو یزید نے لوگوں سے بیعت لینا شروع کی اور مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کے پاس پیغام بھجوایا کہ میری طرف سے حسین ابن علی، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر ان حضرات سے بیعت لو،
اگر حسین ابن علی بیعت نہ کرے تو زبردستی بیعت لو۔ جب ولید بن عتبہ والی مدینہ کے پاس یزید کا خط پہنچا تو والی مدینہ نے حسین کے پاس پیغام بھجوایا، حسین مجھ سے ملاقات کے لیے آؤ۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو والی مدینہ نے یزید کا خط سامنے رکھا۔ حضرت حسین ابن علی نے جواب دیا، ولید مجھ جیسا شخص چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا، آپ علل اعلان لوگوں کے اندر جا کے یہ بات کریں کہ امیر معاویہ دنیا سے جا چکے ہیں، یزید تخت نشین ہو چکا ہے، میں اس وقت بتاؤں گا کہ بیعت کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ حضرت حسین یہ جواب دے کے دروازے کی جانب پلٹے۔ ولید بن عتبہ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا، ولید حسین آپ کے ہاتھ پہ یزید کے لیے بیعت نہیں کر رہے، اچھا موقع ہے حسین کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت حسین ابن علی کے کانوں کے اندر یہ بول پڑا، آپ نے پیچھے کی جانب پلٹ کے اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھ کے فرمایا، تو نے کیا کہا؟ کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ میں حسین ابن علی ہوں، میں علی کا لخت جگر ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میرا نام پیغمبر نے خود تجویز کیا تھا، میں نبوت کے کندھوں پہ سواری کرتا رہا، میں نبوت کے کندھوں پہ بیٹھ کر پیغمبر کی سیاہ زلفوں کے ساتھ کھیلتا رہا، میرے گھر کا دروازہ مسجد نبی کی طرف کھلتا تھا، کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ حضرت حسین ابن علی نے اتنی گرجدار آواز کے اندر یہ جملہ کہا، ان لوگوں کے اوسان خطا ہو گئے، وہ خاموش ہو گئے۔ حضرت حسین ابن علی یہاں سے نکل کر اپنی بہن زینب کے پاس جاتے ہیں اور بہن زینب سے جا کے کہا، تیاری کرو، ہم نے مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف جانا ہے۔ بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بھیا حسین کیا اپنے نانا کے شہر مدینہ کو چھوڑ دو گے؟ حضرت حسین ابن علی نے کہا کہ یزید بیعت لینے کے لیے اصرار کر رہا ہے اور میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ یزید کے ہاتھ پہ کسی صورت کے اندر حسین ابن علی بیعت نہیں کرے گا۔ بہن نے کہا، بھائی مدینہ چھوڑ دو گے؟ حسین ابن علی نے کہا، مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ اگر آج کوئی بندہ 8 10 12 دن کے لیے مدینہ طیبہ جاتا ہے اور جب اس کے ایام پورے ہو جاتے ہیں، ہوٹل والے بتاتے ہیں کہ آپ کا آخری دن ہے، شام کے وقت گاڑی آئے گی آپ کو لے کر مدینہ ایئرپورٹ یا مکہ مکرمہ کی طرف چلی جائے گی۔ جب شام کے وقت گاڑی آتی ہے، یہ زائر، یہ عاشق اپنا سامان گاڑی کے اندر رکھتا ہے، وہ گاڑی مدینہ طیبہ کی گلیوں کے اندر گھوم رہی ہوتی ہے، یہ شیشے سے پردے کو سائڈ پہ کر کے مسجد نبی کے بلند و بالا مینار کو دیکھتا ہے، گنبد خضراء کے اوپر اس کی نظر جاتی ہے، مسجد نبی کے صحن کے اوپر اس کی نظر جاتی ہے، جنت البقیع قبرستان کے اوپر نظر پڑتی ہے، تو اس عاشق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، زبان کے اوپر دعا ہوتی ہے، اللہ ایک مرتبہ پھر دوبارہ مدینہ پہنچا دیجئے۔ اس وقت بندہ یہی دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ مدینہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، اللہ مدینہ چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا، اللہ پوری زندگی گزارنے کو جی چاہتا ہے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے مبارک پہ درود و سلام کے تحفے پیش کیے، جب باب بقیع سے باہر نکلے، ویل چیئر کے اوپر تشریف فرماتے، اپنے خادم سے کہا کہ مجھے پیچھے کی جانب لے چلو، وہ خادم جنت البقیع قبرستان کی طرف لے گیا، حتیٰ کہ اللہ والے نے گنبد خضراء کی طرف دیکھ کے ایک شعر پڑھا، اگر دل کی گہرائی کے اندر اس شعر کو جگہ دیں گے، اگر گہرائی سے اسے یاد رکھیں گے، اگر گہرائی سے اس شعر کو سمجھیں گے تو مدینہ کی محبت اور زیادہ موزن ہو جائے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں، جان بدن سے نکلتی ہے اعظم، جان بدن سے نکلتی ہے اعظم، کوئی آسان ہے مدینہ چھوڑنا؟ یعنی مدینہ چھوڑتے ہوئے تو جسم سے جان نکلتی ہے، مدینہ چھوڑنا عاشق کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے حج کی سعادت نصیب فرمائی، اور یہ اس سال کی بات ہے جب سعودی عرب کے پہاڑوں کے اندر سے ابھی تیل اور سونا چاندی نہیں نکلا تھا۔ فرماتے مسجد نبی کے قریب میں ہم کھانا کھا رہے تھے، سالن گوشت کا بنا ہوا تھا، میں نے جو ہی ہڈی چبا کے دسترخوان پہ رکھی، ایک معصوم عربی بچہ آگے بڑھا اور اس نے ہڈی کو اٹھا کے چوسنا شروع کر دیا۔ اللہ والے فرماتے ہیں، جب میں نے بچے کی حالت کو دیکھا، غربت کو دیکھا، تنگ دستی کو دیکھا، تو میں نے اس بچے کو بلایا، بچہ میرے قریب آ،
جب وہ بچہ قریب آیا تو میں نے پوچھا بیٹا تو کون ہے؟ اس بچے نے جواب دیا انا یتیم، میں یتیم مدینہ ہوں، سر سے والد کا سایہ اٹھ چکا ہے، ماں کی ممتا سے محروم ہو چکا ہوں۔ اللہ والے فرماتے میں نے بچے سے کہا بیٹا میرے ساتھ پاکستان چلنا، پاکستان اچھا ملک ہے، خوشحال ملک ہے، آپ کو کھانا ملے گا، لباس ملے گا، رہائش ملے گی، جوان ہو جاؤ گے، آپ کی شادی کر دی جائے گی۔ وہ بچہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہمارا مدینہ کے اندر آخری دن تھا، میں نے اس بچے کو تلاش کیا، مجھے وہ بچہ نظر آیا، میں نے کہا تیاری کرو ہم نے یہاں سے جانا بھی ہے۔ تو وہ بچہ اللہ والے کا ہاتھ پکڑ کر گنبد خضرا کے قریب آیا، اس بچے نے شہادت والی انگلی سے گنبد خضرا کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا چچا کیا یہ روضہ رسول بھی پاکستان کے اندر موجود ہے؟ اللہ والے فرماتے بچے کا سوال سن کر میری ہچکیاں بن جاتی ہیں، میری آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے تھے۔ وہ بچہ بھی مجھے دیکھ کے رو پڑتا ہے۔ میں نے اس بچے کی طرف دیکھ کے کہا بیٹا یہ دولت تو صرف مدینہ المنورہ کو نصیب ہے، ہم اسی کی خاطر لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آتے ہیں، اسی کی خاطر گھر بار کو چھوڑ کے آتے ہیں، اسی کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ وہ بچہ رو کے کہنے لگا چچا مجھے آپ لوگوں کے بچے ہوئے کھانے کی ہڈیاں تو منظور ہیں لیکن اپنے نبی کا روزہ چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ جس بچے نے چند دن مدینہ کے اندر گزارے اس کے لیے مدینہ چھوڑنا مشکل تھا۔ ہم حسین ابن علی کی زندگی پہ غور کریں، جس حسین کی ولادت مدینہ طیبہ کے اندر ہوتی ہے، جس حسین کا بچپن لڑکپن جوانی مدینہ طیبہ کے اندر گزرے، اس حسین کے لیے پر نور مدینہ کو چھوڑنا کتنا بڑا مشکل تھا۔ اس حسین کے لیے اپنے نانا کے روزے پہ آخری سلام پیش کرنا کتنا مشکل تھا۔ جو لوگ حج عمرے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں جب بندہ آخری مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک روزے پہ درود و سلام کے تحفے پیش کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت بندے کی حالت بدل جاتی ہے۔ بندہ اپنے جذبات اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں پا سکتا، بندہ اس وقت رو بھی رہا ہوتا ہے اور زبان کے اوپر درود و سلام کے کلمے بھی ہوتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہ بندہ درود و سلام پڑھ رہا ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں اور بندہ ساتھ ساتھ دعا بھی کرتا ہے، اللہ جب تو نے محبوب کے پر نور شہر کے اندر پہنچا دیا، اللہ دوبارہ کب موقع آئے گا جب ایک مرتبہ پھر میں اس شہر کے اندر آؤں گا۔ اس وقت بندے کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس کیفیت، اس حالت اور جذبات کو دنیا کے الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کے روزے پہ آخری درود و سلام کا تحفہ پیش کر کے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ حضرت حسین ابن علی جب پہنچے تو اہل کوفہ نے آپ کے پاس خطوط لکھے کہ حسین کوفہ آ جاؤ، آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، آپ کو اپنا بادشاہ امیر تسلیم کریں گے، اور کئی وفود بھی آئے۔ جب حسین ابن علی نے کئی ہزار کی تعداد میں خطوط کو دیکھا، کئی وفود کو دیکھا، تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل سے فرمایا کہ حالات کا جائزہ لو، پھر حالات کے جائزے کے بارے مجھے آگاہ کرو۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ کے اندر پہنچتے ہیں اور کوفہ والوں کو حسین ابن علی کا خط پڑھ کے سنایا تو کوفہ والوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ کئی ہزار لوگ حسین ابن علی کے لیے بیعت کرتے ہیں۔ جب یزید کو پتہ چلا کہ حسین کے لیے کوفہ کے اندر بیعت چل رہی ہے تو اس نے نعمان بن بشیر کو جو وہاں کا گورنر تھا معزول کر کے ختم کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا دیا۔ وہ ایک ظالم درندہ انسان تھا۔ جو ہی کوفہ کے اندر پہنچا اس نے کوفہ کے اندر پہنچ کے سب سے پہلا اعلان یہ کیا کہ جس گھر کے اندر مسلم بن عقیل نظر آئے مسلم بن عقیل کو ختم کر دیا جائے، جو مسلم بن عقیل کو پناہ دے گا وہ بھی برابر کے گناہ کا شریک ہوگا۔ چنانچہ اس عبید اللہ ابن زیاد نے حسین ابن علی کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کے چوک چوراہے کے اوپر شہید کر دیا۔ اور مسلم بن عقیل نے جب کوفہ والوں کی محبتوں کو دیکھا تھا
تو حسین ابن علی کو خط لکھ دیا، حسین آپ کوفہ تشریف لائیں، یہاں کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن بعد کے اندر کوفہ والوں نے آپ کو دھوکہ دیا۔ جب حسین ابن علی کے پاس خط پہنچا، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ راستے کے اندر آپ کو قاصد نے اطلاع دی، آپ کے چچا زاد بھائی مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ حسین ابن علی نے لوگوں سے پوچھا اب کیا کریں؟ تو مسلم بن عقیل کے بھائی کہنے لگے جب تک ہم مسلم کے خون کا بدلہ نہ لے لیں اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مسلم کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے، چلو چلتے ہیں، مسلم کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ یہ قافلہ روانہ ہو جاتا ہے، آل رسول ہے، خاندان نبوت ہے۔ راستے کے اندر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، حضرت حسین ابن علی اپنے خیمے کے اندر آرام کر رہے تھے، بیٹا علی اکبر آپ کے قریب موجود تھا۔ حضرت حسین ابن علی اچانک اٹھتے ہیں، آپ گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے۔ علی اکبر نے پوچھا ابو جان کیا ہوا؟ حضرت حسین ابن علی نے فرمایا بیٹا علی اکبر میں نے خواب کے اندر دیکھا چند گھوڑ سوار میرے قریب آئے اور میرے قریب آ کے کہنے لگے یہ شہزادہ سویا ہوا ہے اور موت اس کا پیچھا کر رہی ہے، موت ان کے دروازے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ حضرت علی اکبر نے اپنے والد کی خدمت کے اندر عرض کیا ابو جان کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ اگر ہم شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے انعام نہیں ملے گا؟ کیا نانا جان سے ملاقات نہیں ہوگی؟ کیا والد سے دادا سے ملاقات نہیں ہوگی؟ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا بیٹا تو بھی حق پہ ہے، میں بھی حق پہ ہوں، مسلم بن عقیل جو شہید ہو چکے ہیں وہ بھی حق پہ ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ابو جان پریشان نہ ہو۔ حضرت حسین فرماتے ہیں جب علی اکبر نے یہ جملہ استعمال کیا تو میرا ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ قافلہ کوفہ کی جانب کربلا کے میدان کی جانب روانہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ کربلا کے میدان کے اندر یہ آل رسول خاندان نبوت پہنچ گیا۔ 7 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا تو دریائے فرات کے اوپر کئی لوگوں کو بٹھا دیا گیا تاکہ آل رسول کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ملے، آل رسول کو پانی کی ایک گھونٹ بھی نہ ملے۔ یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ آل رسول ہے جو خود قیامت کے دن حوض کوثر کے مالک ہوں گے، جن کے نانا قیامت کے دن حوض کوثر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ آج اسی کی آل کو، اس کے خاندان کو پانی سے محروم کر دیا گیا۔ ان لوگوں نے اس نسبت کا بھی لحاظ نہ کیا کہ ان کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، اور ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جو نسبت کا لحاظ کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نسبت کے ادب، نسبت کے احترام کی وجہ سے بندے کو بلندیاں عروج عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک پہلوان تھا جو شاہی پہلوان تھا، بادشاہ کے پاس وقت گزارتا تھا، کوئی بندہ اسے شکست دے نہ سکا تھا۔ بادشاہ نے پورے ملک کے اندر اعلان کروایا جو میرے شاہی پہلوان کو شکست دے گا میں اسے اتنا بڑا انعام دوں گا۔ ایک نوجوان نے اس چیلنج کو قبول کر لیا اور کہا بادشاہ سلامت میں مقابلہ کروں گا، میں کشتی کروں گا، میں آپ کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ بادشاہ نے وقت کا تعین کر دیا، میدان کا تعین ہو گیا، حتیٰ کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور بادشاہ ہاتھی کے اوپر سوار ہو کے اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے خود بھی آتا ہے۔ حتیٰ کہ جب یہ دونوں پہلوان اکھاڑے کے اندر پہنچے، پنجہ آزمائی شروع ہوئی، سر آپس کے اندر ٹکرائے، تو نوجوان اس شاہی پہلوان کے کان کے اندر کہنے لگا کہ میں کشتی کی الف با سے بھی واقف نہیں ہوں، مجھے کشتی لڑنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو شاہی پہلوان کہنے لگا پھر چیلنج کیوں کیا تھا کہ میں شاہی پہلوان سے مقابلہ کروں گا؟ وہ سامنے والا کہنے لگا کہ میں اصل میں حسین ابن علی کی آل سے تعلق رکھتا ہوں، میں سادات گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میرے گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی یتیم بچیاں ہیں، کئی دن کا فاقہ ہے، میں نے چیلنج اس لیے قبول کیا تھا کہ آپ سے میں کہوں گا آپ شکست کھا جائے، آپ
شکست کھائیں گے بادشاہ کی طرف سے انعام ملے گا، میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا، میری بچیوں کی بھوک اور پیاس ختم ہو جائے گی۔ یہ شاہی پہلوان کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا آج تو شکست کھا جا، تو دنیا کے اندر فاتح بن جائے گا، شکست کھا کر بھی تو غالب ہی رہے گا۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ مقابلہ کرتے ہیں، میں تھوڑی دیر کے بعد خود بخود زمین پہ گر جاؤں گا۔ چنانچہ شاہی پہلوان تھوڑی دیر کے بعد خود بخود زمین پہ گر گئے۔ یہ نوجوان سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا، بادشاہ سلامت، میں نے آپ کے پہلوان کو شکست دے دی۔ بادشاہ نے نوجوان کو انعام دیا، نوجوان انعام لے کے جا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھی تھے کہ آج بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا، آج بچوں کو کھانے کے لیے کھانا مل جائے گا۔ اور اس شاہی پہلوان کو بادشاہ نے اپنے سامنے بلایا، بے عزت کیا، چہرے کو کالا کر کے، گلے کے اندر جوتیوں کا ہار ڈال کے، گدھے کے اوپر بٹھا کر پورے شہر کا چکر لگوایا۔ کہنے لگا تو نے مجھے رسوا کر دیا، تو نے مجھے ذلیل کر دیا، ایک نوجوان سے شکست کھا گیا۔ یہ شاہی پہلوان کہتے میں بڑا خوش تھا کہ آج ہی تو دنیا کے اندر اچھا کام کیا ہے، پورے شہر کے اندر بدنامی ہوتی ہے۔ جب یہ شاہی پہلوان رات کو سونے کے لیے بستر پہ آتا ہے، اس پہلوان کی آنکھیں بند ہوتی ہے تو دیدار مصطفیٰ کی نعمت حاصل ہو جاتی ہے، نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے محبوب نے فرمایا بیٹا کیوں پریشان ہو؟ اللہ کے نبی آج دنیا کے اندر بدنامی کا سامنا کرنا پڑا۔ محبوب نے فرمایا تو نے حسین کی نسبت کی وجہ سے آج اس بدنامی کو برداشت کیا، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے ولایت کے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ جب یہ پہلوان سویا تھا، بادشاہ کا شاہی پہلوان تھا، اور جب اس کی صبح آنکھ کھلتی ہے اللہ تعالیٰ روحانی دنیا کا اسے پہلوان بنا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی دنیا کے اندر اسے شامل فرما لیتی ہے۔ آخر یہ کون تھا جس نے نسبت کا لحاظ کیا؟ اللہ نے اولیاء اللہ کے اندر شامل فرما لیا۔ اس شاہی پہلوان کو آج کی دنیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ نسبت کا لحاظ کیا، آل رسول کی نسبت کا لحاظ کیا، اللہ تعالیٰ نے ولایت کے اعلیٰ مقام عطا فرما دیے۔ ایک خاندان بلخ کے اندر زندگی گزار رہا تھا تو ان کے سربراہ ذمہ دار کا انتقال ہو گیا۔ بیوہ عورت اپنی چھوٹی چھوٹی یتیم بچیوں کو لے کر اس علاقے سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئی، کسی اور شہر کے اندر پہنچی، اسے رہائش کے لیے مکان نہ ملا۔ اپنی بچیوں کو اس نے مسجد کے اندر ٹھہرایا اور خود گلیوں کے اندر چل پڑی کہ مجھے کہیں سے کھانا مل جائے، رہائش مل جائے، میری بچیوں کو سر چھپانے کی جگہ مل جائے گی۔ ایک مسلمان سے ملاقات، اس مسلمان نے پوچھا تم کون ہو؟ اس خاتون نے جواب دیا بیوہ عورت ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آل میں سے ہوں، ان کے خاندان میں سے ہوں، میری نسبت، میرا شجرہ حسین کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ تو اس مسلمان نے کہا اپنے مسلمان ہونے اور سادات ہونے پہ پروف پیش کرو، گواہ پیش کرو کہ تم سادات خاندان سے تعلق رکھتی ہو، تم مسلمان ہو۔ اس عورت نے کہا یہاں تو مجھے کوئی جانتا بھی نہیں ہے، یہاں تو کوئی میرا واقف کار بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر چلی جاؤ، میں تمہیں کھانا نہیں دیتا۔ قریب سے ایک مجوسی گزر رہا تھا جو آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، تو اس نے پوچھا کہ کیوں پریشان ہو؟ اس بیوہ عورت نے کہا کہ میری نسبت حسین ابن علی کے ساتھ ہے، حسین نبی علیہ السلام کا نواسہ ہے، میری یتیم بچیاں مسجد کے اندر ہے، میرے پاس مکان نہیں ہے، میرے پاس کھانا نہیں ہے۔ تو اس مجوسی نے کہا کہ میں آپ کے لیے رہائش کا انتظام کرتا ہوں، بچیوں کو لے آؤ، میں کھانا بھی دوں گا، لباس بھی دوں گا، مکان بھی دوں گا۔ یہ بیوہ عورت اپنی بچیوں کو لے کے مجوسی کے گھر کے اندر چلی جاتی ہے، اور دوسری جانب جس مسلمان نے کہا تھا پروف پیش کرو، گواہ لے کے آؤ، جب وہ رات کو سونے کے لیے بستر پہ آیا، اس نے خواب کے اندر دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے دائیں طرف جنت کا خوبصورت محل ہے۔ تو اس شخص نے اللہ کے نبی کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ جنت کا خوبصورت محل کس کا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا ایک موحد مسلمان کا ہے۔ تو یہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میں بھی تو مسلمان ہوں، کیا جنت کے خوبصورت محل کو دیکھ سکتا ہوں؟ تو
محبوب نے فرمایا اپنے مسلمان ہونے پر گواہ پیش کرو، گواہ پیش کر سکتے ہو تو جنت کے خوبصورت محل کو دیکھ سکتے ہو، ورنہ نہیں دیکھ سکتے۔ یا رسول اللہ میں گواہ کہاں سے پیش کروں؟ میرے محبوب نے فرمایا تیرے پاس آج ایک میری بیٹی چل کے آئی تھی، تو نے اسے کہا تھا مسلمان ہونے پہ گواہ پیش کرو، جیسے تو نے اسے کہا تھا، تو نے اپنے دروازے سے دھتکار دیا تھا، میں بھی تجھ سے یہی کہتا ہوں اپنے مسلمان ہونے پہ گواہ پیش کرو۔ اس بندے کی آنکھ کھل جاتی ہے، پورے علاقے کے اندر اس خاندان کو تلاش کرنا شروع کر دیا، وہ بیوہ عورت کہاں پہ ہے، اسی کی وجہ سے تو مجھے جنت کا محل ملے گا۔ یہ تلاش کرتے کرتے اس مجوسی کے گھر پہنچ جاتا ہے، جس مجوسی کے گھر کے اندر وہ خاتون زندگی گزار رہی تھی۔ اس مسلمان نے کہا یہ خاندان مجھے دے دو، میں لباس بھی دوں گا، کھانا بھی دوں گا، رہائش بھی دوں گا، محل کا انتظام کروں گا۔ وہ مجوسی کہنے لگا میں آپ کو نہیں دے سکتا، جان دے سکتا ہوں لیکن یہ خاندان آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ مسلمان کہنے لگا تو مجوسی ہے، مجوسی ہو کے مسلمان کا اتنا اکرام، کہنے لگا پہلے مجوسی تھا، اب تو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی، اور جس رات آپ نے خواب کے اندر دیکھا آپ کو دھتکارا جا رہا تھا، مجھے اسی وقت خواب کے اندر اللہ کے نبی نے جنت کے محل کے اندر داخل کر دیا۔ اس خاندان کی وجہ سے تو مجھے اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اس مجوسی نے نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے رہائش، کھانے، لباس کا انتظام کیا، اللہ نے ایمان بھی دے دیا، دیدار مصطفیٰ کی نعمت بھی عطا کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر دکھا دیا کہ میں نے آپ کے لیے جنت کے اندر محل کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ نسبت کی بڑی قدردانی ہوتی ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہ ایک مرتبہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پہلی ملاقات تھی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ ہدیہ لے کے گئے اور جا کے عرض کیا کہ حضرت یہ ہدیہ قبول فرما لے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اصول یہ تھا کہ پہلی مرتبہ جس سے ملاقات کرتے اس کا ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے، تو کہا کہ میں آپ کا ہدیہ قبول نہیں کر سکتا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت میرے والد نے وصیت کی تھی کہ جب بھی کسی اللہ والے کے پاس جانا تو ہدیہ ضرور لے کے جانا۔ ایک طرف میرے والد کی وصیت ہے، ایک طرف آپ کا اصول ہے، میں کہاں جاؤں، میں تو درمیان کے اندر لٹک چکا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کا نام کیا ہے؟ جواب دیا میرا نام عطا اللہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے نور فراست عطا فرمائی تھی، آپ نے فرمایا پورا نام بتلاؤ، تو انہوں نے جواب دیا مجھے سید عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہا یوں کہو سید عطا اللہ شاہ بخاری آپ کو حکم دیتا ہے کہ میرا ہدیہ قبول کرو۔ سید کے تحفے کو، ہدیے کو تھانوی کبھی بھی رد نہیں کر سکتا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے ہدیہ دیا، حضرت تھانوی نے سید کی وجہ سے اپنے اصول اور ضابطے کو توڑتے ہوئے اس ہدیے کو فوراً قبول کر لیا۔ نسبت کا لحاظ کیا جاتا تھا، نسبت کی بڑی قدردانی ہوتی تھی۔ حضرت حسین ابن علی کے اوپر، خاندان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا، حسین نے اس تکلیف، مشقت، قربانی کو برداشت کر لیا، حتیٰ کہ جب 9 محرم الحرام کا دن گزرا، حضرت حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی کہ ہمیں یہ رات اللہ کو منانے کے لیے دے دو، صبح دیکھا جائے گا۔ حسین ابن علی نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ آج کی رات اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو مناؤ۔ ہر خیمے کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، کوئی تلاوت قرآن کے اندر مشغول تھا، کوئی سجدے کے اندر مشغول تھا، کوئی اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ حسین ابن علی نے رات کے آخری پہر تمام مردوں کو جمع کیا، سارے چراغ گل کر دیے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم میں سے جو بندہ واپس جانا چاہے میں اسے اجازت دیتا ہوں وہ چلا جائے۔ میں نے اندھیرا کروا دیا، کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکے گا، آپ رات کے اس حصے
قصے کے اندر کافی دور تک جا سکتے ہیں۔ حضرت حسین ابن علی نے یہ مختصر خطبہ دیا اور کافی دیر کے بعد جب چراغ کو روشن کیا تو ایک بندہ بھی خیمے سے اٹھ کے باہر نہ جا سکا۔ حسین ابن علی نے فرمایا تم نہیں جانا چاہتے؟ تو مسلم بن اوسج کھڑے ہو گئے اور کہا کہ حسین اگر میرے جسم کو 70 مرتبہ تلوار کے ذریعے کاٹا جائے میں تب بھی آپ کا ساتھ دینے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ حسین میرے جسم کو 70 مرتبہ دنیا کی آگ میں جلایا جائے میں تب بھی آپ کا ساتھ دینے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ حبیب بن مظاہر کھڑے ہو گئے۔ حبیب نے کہا حسین آپ کو چھوڑ کے کہاں جا سکتے ہیں؟ حسین اگر آپ کو میدان کربلا کے اندر تنے تنہا چھوڑ دیا اور قیامت کے دن آپ کے نانا نے پوچھ لیا میرے حسین کو اکیلا چھوڑ دیا تھا، آپ کے نانا کو کیا جواب دیں گے؟ آپ کے نانا کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ حسین آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ جب حسین ابن علی نے لوگوں کے جوش اور جذبے کو دیکھا، ہمت کو دیکھا، حسین ابن علی بڑے خوش ہو گئے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہو، آج اللہ رب العزت کے سامنے دعائیں مانگو، اللہ کی عبادت کرو تاکہ اللہ رب العزت کو پیار آئے اور اللہ تعالیٰ کل والی ہماری شہادت کو قبول و منظور فرما لے۔ 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی سواری کے اوپر سوار ہوئے، دشمن کی جانب سامنے جا کے کھڑے ہوئے اور لوگوں کی طرف دیکھ کے فرمایا لوگو مجھے پہچانو تو صحیح میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسہ حسین ہوں، میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ کا لخت جگر ہوں، میں تمہارے نبی کے چچا زاد بھائی علی کا نور نظر ہوں۔ نبی علیہ السلام نے میرے بارے میں فرمایا تھا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار، میں تمہارے پیغمبر کے کندھوں پہ سواری کرتا رہا، میں نے تمہارے پیغمبر کی مبارک پشت کے اوپر کمر کے اوپر سواری کی تھی، میں تمہارے پیغمبر کی زلفوں کے ساتھ کھیلتا رہا، میرے گھر کا دروازہ مسجد نبی کی طرف کھلتا تھا، آخر تم میرے خون کے کیوں پیاسے بن چکے ہو؟ کیا میں نے کسی کا خون بہایا ہے؟ آخر میرا جرم تو بتاؤ، میرا قصور تو بتاؤ، میرا ظلم اور زیادتی تو بتاؤ۔ اگر میں نے کسی کا خون بہایا ہے تو میں تمہارے لیے اپنا خون معاف کر دیتا ہوں، مجھے سولی کے اوپر چڑھا دیا جائے۔ اگر میں نے کسی کا خون نہیں بہایا تو تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ حضرت حسین ابن علی یہ خطبہ دے رہے تھے، دشمن نے دور سے تیر چلایا، حسین ابن علی نے اپنے قافلے کی طرف دیکھ کے فرمایا یہ لوگ باز آنے والے نہیں، یہ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مقابلہ شروع ہوا۔ جس شخصیت نے حسین ابن علی سے عاشورہ کی رات 10 محرم الحرام کی رات کہا تھا حسین 70 مرتبہ جسم کو تلوار کے ذریعے کاٹا جائے تب بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، میدان کربلا کے اندر سب سے پہلے وہ جاتے ہیں اور شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ پھر حبیب بن مظاہر جاتے ہیں جنہوں نے حسین ابن علی سے کہا تھا حسین تجھے چھوڑ کے کہاں جا سکتے ہیں، وہ جا کے شہید ہو جاتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کے بھائی جاتے ہیں، وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا قاسم جاتا ہے، وہ بھی جا کے شہید ہو جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے اور بیٹے جاتے ہیں۔ کربلا کے میدان کے اندر حضرت علی کا صرف ایک بیٹا شہید نہیں ہوا تھا، ان کے علاوہ اور بیٹے بھی تھے۔ ایک کا نام محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عباس بن علی، ایک کا نام عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، یہ بھی شہید ہوتے ہیں اور ایک حسین ابن علی بھی شہید ہوتا ہے۔ حضرت حسین کی آنکھوں کے سامنے بھائی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ حسین سب کی لاشوں کو دیکھ رہے تھے، آپ کٹنے والے اعضاء کو دیکھ رہے تھے، جسم سے نکلنے والے خون کو دیکھ رہے تھے۔ حسین ابن علی کے پاس 18 سال کا خوبصورت نوجوان علی اکبر چل کے آیا۔ علی اکبر نے اپنے والد سے کہا ابو جان میں نے آج تک کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، میں آج آپ سے ایک چیز مانگتا ہوں۔ حسین ابن علی نے فرمایا بیٹا علی اکبر جو بھی مانگے گا تیرا والد تجھے ضرور عطا کرے گا۔ اگر تو آج والد کی جان مانگتا ہے والد تو جان بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ علی اکبر نے کہا ابو جان میں کسی کا خون نہیں مانگتا، میں کسی کی جان نہیں مانگتا، میں کوئی پلاٹ نہیں مانگتا،
میں کوئی سواری نہیں مانگتا، میں تو آپ سے اپنے دادا جان علی کی تلوار ذوالفقار مانگتا ہوں۔ حسین ابن علی نے فرمایا بیٹا علی اکبر، علی کی تلوار کا کیا کرو گے؟ علی اکبر نے جواب دیا ابو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں علی اکبر کے اندر کتنی شجاعت پائی جاتی ہے، کتنی بہادری پائی جاتی ہے۔ حضرت حسین ابن علی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بیٹا علی اکبر پوچھتا ہے ابو کیوں روتے ہیں؟ حسین ابن علی جواب دیتے ہیں بیٹا مجھ تجھ سے پہلے جتنے بھی لوگ مقابلہ کرنے کے لیے گئے کوئی واپس پلٹ کے نہ آیا، جب تو تلوار لے کے جائے گا بیٹا تو پلٹ کے واپس نہیں آ سکے گا۔ علی اکبر کہنے لگا ابو جان بھیجئے تو صحیح، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بیٹے کے اندر کتنی بہادری پائی جاتی ہے۔ حسین اپنے بیٹے کو لے کر اپنی بہن زینب کے پاس جاتے ہیں اور زینب سے جا کے کہتے ہیں یہ علی اکبر مجھ سے تلوار مانگتا ہے۔ زینب کہنے لگی حسین تلوار دے دو، آپ کا بیٹا علی اکبر آپ کو دکھائے گا شجاعت جواں مردی کیا ہوتی ہے۔ حسین ابن علی نے اپنے والد علی کی تلوار ذوالفقار علی اکبر کے ہاتھ میں پکڑائی، وہ بڑا خوش ہو گیا۔ علی اکبر کی ہاتھ میں علی کی تلوار تھی، رگوں کے اندر فاطمہ کا خون تھا۔ علی اکبر اپنے خیمے سے باہر نکلا تو یوں لگ رہا تھا جیسے کربلا کی اندھیر نگری میں آفتاب طلوع ہو چکا ہو، چونکہ علی اکبر سید تھے اور سید کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، سید کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، سید کا چہرہ وجیح ہوتا ہے، سید کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے۔ حقیقی معنوں کے اندر سید وہ ہوتا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، سید کا چہرہ وہ ہوتا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر بندے کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے۔ علی اکبر کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ حسین ابن علی 60 سال کی عمر ہے، 18 سال کے بیٹے کو دیکھتے ہیں جو تلوار اٹھا کے موت کی طرف جا رہا ہے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ علی اکبر دشمن کو للکار کے فرماتے ہیں ظالمو سنبھل جاؤ، حسین کا بیٹا علی اکبر آ چکا ہے۔ آپ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ جب شمر لعین بدبخت نے دیکھا تو کہنے لگا کب تک تنے تنہا مقابلہ کرتے رہو گے؟ علی اکبر کے اوپر مل کے وار کرو۔ چند لوگوں نے مل کے وار کیا، ایک ظالم کی تلوار کا وار علی اکبر کی گردن پہ پڑا، سر تن سے جدا ہو کے زمین پہ دور جا گرا۔ اولاد والو ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کرنا، جس بوڑھے باپ کے سامنے اس کے جوان بچے کو ذبح کر دیا جائے اس بوڑھے باپ کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ اگر آج 60 سال کے بوڑھے کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کر دیا جائے، خاک و خون میں تڑپا کے رکھ دیا جائے، وہ بوڑھا جیتے جی مر جاتا ہے۔ نہ اسے کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پانی اچھا لگتا ہے، اسے پانی کے ایک ایک گھونٹ کے اندر اپنے بچے کی تصویر نظر آتی ہے، اسے ایک ایک نوالے کے اندر اپنے مرے ہوئے بچے کی تصویر نظر آتی ہے۔ حسین کا کتنا بڑا دل تھا، حسین کا کتنا بڑا جگر تھا، جس کی آنکھوں کے سامنے بھتیجے ذبح کر دیے گئے، جس کی آنکھوں کے سامنے 18 سال کے خوبصورت نوجوان جو بڑھاپے کا سہارا تھا، مستقبل کا سہارا تھا، آپ کی زندگی کا سرمایہ تھا، اسے خاک و خون میں تڑپا کے رکھ دیا گیا۔ پھر تاریخ والوں کو لکھنا پڑا جس حسین کے سامنے بچے کو ذبح کر دیا گیا، اس پوری تاریخ انسانیت کے اندر حسین جیسا بہادر، جری اور صبر کرنے والا نظر نہیں آتا۔ حسین ابن علی کے 18 سال کے خوبصورت نوجوان علی اکبر نے قربانی پیش کی۔ حسین خیمے کی طرف جاتے ہیں، خیمے کے اندر ایک معصوم شیر خوار بچہ نظر آتا ہے جس کا نام عبداللہ ہے، علی اصغر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ چھوٹا ہے، چل نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا۔ سکینہ پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ سکینہ اپنے والد حسین کی طرف دیکھ کے کہتی ابا میں تو پیاس برداشت کر لوں گی، لیکن بھیا کی پیاس مجھ سے نہیں دیکھی جا سکتی۔ 3 دن ہو چکے ہیں، میرے بھائی کو پانی کا قطرہ نہیں ملا۔ ابو دیکھے تو صحیح کیسے اس کے ہونٹ خشک نظر آ رہے ہیں، کیسے اس کا گلا خشک ہو چکا ہے۔ حسین ابن علی کو جب سکینہ نے کہا
تو حسین ابن علی کی چیخ نکل جاتی ہے، پہلے علی اکبر کو بھی شہید ہوتا ہوا دیکھ چکے تھے، آپ اپنے بھائی حسن کے بیٹوں کو بھی شہید ہوتا ہوا دیکھ چکے تھے، سکینہ کے اس بول نے اور زیادہ تڑپا کے رکھ دیا۔ آپ بچے کو گود میں اٹھاتے ہیں، میدان کربلا کے اندر تپتی ہوئی ریت کے اوپر سورج بھی آگ برسا رہا ہے، سامنے لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، سر تن سے جدا ہوئے زمین پہ نظر آ رہے ہیں، اعضاء کٹے ہوئے ہیں، کسی کی بازو کٹی ہوئی ہے، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، جسم سے خون بہ رہا ہے۔ حسین ابن علی اس شیر خوار بچے کو دونوں ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ظالم نے دور سے تیر مارا، وہ تیر اس بچے کے حلق کے اندر پیوست ہو گیا۔ حسین ابن علی نے تیر کو کھینچا، تیر جو ہی باہر نکلا حلق سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ آپ نے چند دن پہلے تجربہ کیا ہوگا، عید الاضحیٰ کے موقع پہ جب آپ نے جانور کے گلے پہ چھری چلائی تھی، جانور کے گلے سے کیسا خون نکلا تھا، خون کیسے بہ رہا تھا، اور یہ تو معصوم کلی ہے، یہ تو جنتی پھول ہے، یہ تو حسین کا شہزادہ ہے، یہ تو نازک بدن والا ہے۔ حسین ابن علی کے ہاتھوں کے اندر وہ بچہ دم توڑ دیتا ہے۔ حسین ابن علی نے بچے کو زمین پہ لٹایا، آپ نے دونوں ہاتھوں کے اندر خون کو لیا، آسمان کی طرف دیکھ کے عرض کیا، اللہ دیکھ تو صحیح، حسین علی اکبر کو بھی قربان کر چکا ہے، حسین کی یہ چھوٹی قربانی رہ چکی تھی، اللہ اس چھوٹی قربانی کو بھی قبول فرما لے۔ حسین ابن علی کا کتنا بڑا دل تھا، آپ جوان بچے کو بھی شہید کروا چکے ہیں، آپ معصوم بچے کو بھی ذبح کروا چکے ہیں۔ ہم تو دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، اگر کوئی بچہ ہمارے سامنے آ جائے وہ کسی دشمن کا بیٹا ہوتا ہے، ہم کہتے دشمنی اس کے والد کے ساتھ ہوگی، اس کے چچا کے ساتھ ہوگی، یہ تو معصوم کلی ہے، ہم تو دشمن کے بچے کو اٹھا کے بھی پیار کر لیتے ہیں، اس بچے کی کس کر لیتے ہیں۔ لیکن کوپ کربلا کے میدان کے اندر وہ لوگ کتنے ظالم بن چکے تھے جنہوں نے حسین ابن علی کے معصوم بچے کو تڑپا کے رکھ دیا۔ حسین ابن علی کربلا کے میدان کے اندر تنے تنہا رہ جاتے ہیں۔ آپ خیموں کی طرف گئے، گھر والوں کو صبر کی تلقین کی، صبر کرنا، صبر کے دامن کو نہ چھوڑنا، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، صبر کرنے والے کو اللہ کی جانب سے بغیر حساب کے اجر ملتا ہے۔ حسین صبر کی تلقین کر کے اپنی سواری کی طرف آتے ہیں تو بہن زینب کے صبر کے بندھن ٹوٹتے ہیں، زینب کی چیخ نکلی۔ حسین ابن علی نے زینب سے پوچھا زینب کیا ہوا؟ حضرت زینب نے جواب دیا بھیا حسین، آپ سے پہلے جتنے شہید ہوئے آپ ان کی لاشوں کو اٹھا کے خیموں تک پہنچاتے رہے، بھیا حسین یوں لگ رہا ہے آپ کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ بھیا حسین جب آپ چلے جائیں گے تو مجھے آپ کی لاش اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آتا، بھیا آپ چلے جائیں گے تو آپ کی لاش کو اٹھا کے خیمے تک پہنچانے والا کوئی نظر نہیں آتا، گھوڑے بھی نظر آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، اگر آپ شہید ہو گئے آپ کو کسی نے نہ اٹھایا آپ کو تو گھوڑے کی ٹاپو تلے رون دیا جائے گا۔ حسین ابن علی نے فرمایا بہن زینب تدبیر کے اوپر تقدیر غالب آ جاتی ہے، جو اللہ کو منظور ہونا ہے وہ ضرور ہو کے رہے گا۔ آپ صبر کی تلقین کرتے ہیں، اپنی سواری کے اوپر سوار ہوئے، دشمن کا مقابلہ کرنا شروع کیا۔ شمر لعین بدبخت نے کہا تیروں کی بارش کرو، تیر برسا دیے گئے، آپ کے جسم کے اندر تیر پیوست ہو گئے۔ جب بعد کے اندر حسین ابن علی کی قمیص اتاری گئی تو چونکہ آپ لمبا جبہ کرتا پہنتے تھے تو اس لمبے جبے کرتے کے اندر 70 سے زائد سوراخ تھے، تیروں کے سوراخ تھے، تلوار کے سوراخ تھے، نیزوں کے ذریعے وار کیا گیا، تلوار کے ذریعے وار کیا گیا۔ جب حسین ابن علی کی برداشت کی انتہا ہو جاتی ہے، آپ گھوڑے کی زمین سے فرش زمین پر آتے ہیں تو میرے پیارے حسین کی زبان پہ ہائی نہیں ہوتی، میرے پیارے حسین کی زبان پہ چیخ و پکار نہیں ہوتی، میرے لاڈلے پیارے حسین کی زبان کے اوپر گلے شکوے نہیں ہوتے۔ حسین ابن علی جب فرش زمین پہ آتے ہیں، آپ کی پیش
پیشانی زمین پر سجدے کی حالت میں چلی جاتی ہے۔ حسین کے بول کیا ہوتے ہیں؟ وہ بول مجھے بھی پکانے چاہیے، وہ بول آپ کو بھی پکانے چاہیے۔ اس سبق کو پلے باندھنا چاہیے، اس سبق کو دل کی گہرائی میں جگہ دینی چاہیے، اس سبق کو دل کی تختی کے اوپر نقش کرنا چاہیے۔ وہ حسین سجدے کی حالت میں سر رکھ کے اپنے رب کے سامنے فریاد کرتے، اللہ تو حسین کی طرف دیکھ تو صحیح، حسین اپنے خاندان کی قربانی پیش کر چکا ہے، حسین علی اکبر کو قربان کر چکا ہے، علی اصغر کو قربان کر چکا ہے، اللہ گھر بار کو لٹا چکا ہے، جسم کو چھلنی کروا چکا ہے، بدن کو زخمی کروا چکا ہے۔ حسین نے آخر کے اندر کیا کہا؟ حسین کہتے ہیں اللہ حسین تیری تقدیر کے اوپر راضی ہے، اللہ تو بتا حسین سے راضی ہوا کہ نہ ہوا۔ حسین کو آخری وقت کے اندر کس کی فکر ہے؟ اپنے رب کی رضا کی فکر ہے۔ اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب ہے انداز، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ کسی اور نے کیا خوب کہا، کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے، مال و دولت راہ خدا میں ابن حیدر لٹانے چلا ہے، کملی والے کی آنکھوں کا تارا دین کی عزت بچانے چلا ہے، کملی والا تھا جس کی سواری سیدہ کا نرالا تھا وہ قاری، جو مدینہ کی گلیوں میں گھوما جس گلے کو محمد مصطفیٰ نے چوما، اس گلے کو نبی کا نواسا کربلا میں کٹانے چلا ہے۔ حسین ابن علی سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ایک ظالم آگے بڑھا، یوں سمجھ لیں دست قاتل حسین کی جانب اس وقت بڑھتا ہے جب حسین اپنی تار اپنے رب کے ساتھ جوڑ چکے ہوتے ہیں۔ حسین کو پتا تھا کہ میرا مشکل کشا اللہ ہے، حسین کو پتا تھا میرا حاجت روا اللہ ہے، حسین کو پتا تھا میرے تمام غموں کو دور کرنے والا اللہ ہے۔ حسین اپنی تار اپنے رب سے اتنی جوڑ چکے تھے، حسین کو پتہ ہی نہ چلا کہ دست قاتل قریب آیا اور اس نے حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ حضرت حسین ابن علی کے سر کو جسم سے جدا کر کے نیزے کی نوک کے اوپر بلند کر دیا گیا۔ میں یہاں پہ حسین کی محبت کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ نو حور پسند کہ نو نور پسند، کہ نو حور پسند کہ نو نور پسند، کہ نو موسیٰ دا کوہ تور پسند، قسم خدا دی عاشقانو نعلین پاک دی دھول پسند، سارے نا ہن ہک پاسے سکو تیرے نام دی میم پسند، ہک وار پسند لکھوار پسند، سوہنے آقا دا دیدار پسند، جتے اتروں صدیق دے ڈگ دے رہے سکو آقا دا اور رخسار پسند، جتے زہرہ عائشہ رہندیاں نے سکو آقا دا او دربار پسند، جرار پسند کرار پسند، صدیق دہے پر چار پسند، جڑا روزے وچ نال ستا اس عمر دی سکو این پسند، ذنورین دا لقب ملیا اس غنی دی سکو غین پسند، جتھے لعاب آقا آپ لایا اس علی دے سکو نین پسند، نیزے تے چڑھ کے علی دے لال پڑھیا وچ کربل دے قرآن پسند۔ کسی نے آخر کے اندر کیا خوب کہا، شہزاد دیوانہ سمجھ دائے سکو حسن پسند سکو حسین پسند۔ کہ لوگ تو ہمیں دیوانہ سمجھتے ہیں، کیوں؟ ہم حسن سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم حسین سے بھی محبت کرتے ہیں۔ حضرت حسین ابن علی کے سر کو تن سے جدا کر کے نیزے کی نوک پہ بلند کیا گیا تو قافلے کے اندر سے آواز آتی ہے، لوگوں حسین ابن علی کے سر کو دیکھو، یہ کٹ کر بھی نیزے کی نوک پہ بلند ہو چکا ہے، یہ نیزے کی نوک پہ بلند نظر آ رہا ہے۔ پھر کسی شخص نے کہا حسین ابن علی کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روند دیا جائے، جسم کو روند ڈالا گیا۔ دوسری طرف خیمے کے اندر جو خواتین ہوتی ہیں ان خواتین کو گھوڑوں کے اوپر سوار کیا گیا۔ ابن زیاد کی طرف جب لے کے جا رہے تھے، حضرت زینب جب اپنے بھائی حسین کی لاش کے قریب سے گزرتی ہے تو زینب یہاں پہ صبر کے بندن توڑ کے مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر کے کہتی ہے، واہ محمدہ واہ محمدہ ھذا حسین، اے ہمارے پیارے نانا جان یہ آپ کا حسین پڑا ہوا ہے جس کے سر
کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ وہ حسین پڑا ہوا ہے جس کے رونے کو آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یا رسول اللہ، آج تو حسین کے جسم پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، آج تو خون پڑا ہوا ہے۔ یہ وہ حسین پڑا ہوا ہے جس کے رخسار کے آپ بوسے لیا کرتے تھے، یہ وہ حسین پڑا ہوا ہے جس کے ہونٹوں کے آپ بوسے لیا کرتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اتنے دکھ درد بھرے یہ جملے استعمال کرتی ہے۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ جو بیماری کی وجہ سے کربلا کے میدان کے اندر بچ جاتی ہیں، سواری کے اوپر سوار ہوتی ہیں، زینب کے ان چند جملوں کو سن کر وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ پھر اس قافلے کو ابن زیاد کے پاس پہنچایا گیا۔ جب ابن زیاد کے پاس حسین ابن علی کا سر پہنچا، اس نے سر کو سامنے رکھا، اس ظالم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس ظالم نے چھڑی کو حسین ابن علی کے ہونٹوں پہ ماری اور کہنے لگا، حسین تو نے انہی ہونٹوں سے کہا تھا کہ یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھے صحابی ہیں، وہ فوراً کھڑے ہو گئے اور کہا، ظالم اپنی چھڑی کو دور ہٹا، میں نے انہی گناہگار آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے اللہ کے نبی اپنے مبارک ہونٹوں سے حسین کے ہونٹوں کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو پھر یزید کے پاس پہنچایا گیا، یزید سے پھر مدینہ طیبہ کے اندر پہنچایا گیا۔ آپ نے مختلف روایات سنی ہوں گی۔ ایک روایت یہ آتی ہے کہ حسین کا سر دمشق کے اندر دفن کیا گیا، اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ حسین ابن علی کا سر مدینہ المنورہ میں جنت البقیع قبرستان کے اندر ماں فاطمہ کے پہلو کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ماں کے پہلو کے اندر دفن کر دیا گیا۔ حضرت زینب دوسری خواتین جب مدینہ طیبہ کے اندر پہنچی تو لوگوں نے زینب سے پوچھا، زینب تو حسین کو ساتھ لے کے گئی تھی، بتا حسین کہاں پہ ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، چونکہ زینب لے کے جاتی ہیں اور زینب پھر خالی ہاتھ آ جاتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جس دن حسین ابن علی کی شہادت ہوئی تو مجھے اللہ کے نبی نے اپنی مبارک زندگی کے اندر ایک شیشی پکڑائی تھی جس کے اندر مٹی تھی، اور محبوب نے فرمایا تھا یہ وہ مٹی ہے جس مٹی کے اوپر میرے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں، جس دن حسین کی شہادت ہوتی ہے اس جگہ سے ایک تو رونے کی آواز آتی ہے، اور دوسرا شیشی کے اندر جو مٹی تھی وہ مٹی سرخ ہو چکی تھی۔ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیٹا بچ جاتا ہے جسے امام زین العابدین کہا جاتا ہے، اور انہیں امام سجاد بھی کہا جاتا ہے، چونکہ کثرت سجود کثرت عبادت کی وجہ سے ان کا نام سجاد اور زین العابدین مشہور ہو گیا تھا۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے زندگی بیت اللہ کے پاس گزارنا شروع کر دی، اور جب امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو مکہ مکرمہ کے اندر گھروں کے اندر سے رونے کی آواز آئی، تو کسی نے کہا کیا ہوا؟ تو بچے رو کر کہنے لگے، آج ہمارے والد دنیا سے جا چکے ہیں۔ لوگوں نے کہا تم تو کتنے سالوں سے یتیم ہو چکے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، امام زین العابدین نے ہمیں والد کا پیار دیا تھا، وہ ہمارے گھر کے اندر کھانا پہنچایا کرتے تھے، وہ پانی پہنچایا کرتے تھے، وہ ہمارا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھا کرتے تھے۔ جو حسین کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوگا وہ غریبوں کا خیال رکھنے والا ہوگا۔ اور حسین ابن علی کی شہادت کے اندر ایک سبق یہ بھی ہے، حسین ابن علی ہمیں بتا کے چلے گئے جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، لیکن اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو۔ اگر تم اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو گے، اللہ دنیا بھی بنا دے گا، اللہ تمہاری آخرت بھی بنا دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالی سیرت حسینی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔